بالمحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جانے تجھ پہ سجدے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں اللہ نے ایک جمعے کے وقفے سے ہمیں دوبارہ ملایا ہے اس وقت ملک میں افراتفری بھی ہے اور افواہیں بھی ہیں افواہیں ایک فتنہ ہوتی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ الفتنۃ اشد من القتل فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے غلط افواہیں پھیلانا خاص کر سوشل میڈیا پر اخبارات میں غلط افواہیں جنگوں کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے فوج کے حوالے سے پولیس کے حوالے سے عدالتوں کے حوالے سے اور مولوی جنات کے حوالے سے بڑی افواہیں پھیلاتی ان کے الماریوں میں رکھے رکھے کپڑے کاٹے جاتے ہیں ان کے بازو پہ بڑے مار جاتے ہیں آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اللہ نے انسان کو دنیا میں شیطانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے جس کو چاہے بلیڈ مار دیں جس کو چاہے الماری میں رکھے ہوئے کپڑے کاٹ کے چلے جائیں جس کے چاہے خون کے چھینٹے مار دیں اللہ کے بندوں توہم پرستی سے باہر نکلو
اللہ نے آپ کو توحید کی دولت سے باربال کیا ہے، آپ کیوں نہیں توہم پرستی میں پڑتے؟ جس کا کام اسی کو ساتھ، آپ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کو دکھائیں۔ یہ اس طرح کی افواہیں لوگ پھیلاتے ہیں، وہاں پوچھو جب تم نے خود دیکھا؟ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے بتایا ہے۔ جتنے بھی آپ کس سے سنو گے وہ یہی بولیں گے ہمیں بتایا۔ قرآن مجید سورہ حجرات کی جو ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے افواہ پہ کان نہ دھرنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم کے زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم افواہیں اٹھتی تھیں اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مثلا جب صلح حدیبیہ ہوئی، کفار نے کہا ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں۔ آپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کسی ایسے شخص کو جس کی مکے والے عزت کرتے ہوں اور اس کی بات رکھتے ہوں، اس کو بھیجتے ہیں، وہ جا کر ان سے بات چیت کرے اور انہیں بتائے کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کے ارادے سے آئے، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عثمان کو، کیونکہ مکے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے، مالدار بھی تھے، تجارتی حوالے سے بھی ان سے ان کا رابطہ تھا۔ آپ کو بھیجا گیا، جب آپ مکے گئے اور ان سے مذاکرات کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں، آپ کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے میں نہیں کروں۔ انہوں نے مجھے عمرہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک دیا، واپس بھی نہیں آنے دیا اور وہیں روک دیا، لیکن عزت سے ان کو روکا، جیسے کوئی کسی کو مہمان بناتا ہے، مہمان بنا کر۔ اب افواہ یہ اڑی کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ اب یہ بڑی افواہ ہے۔ اس زمانے میں سیل فون بھی نہیں تھے، ویسے بھی ٹیلی فون، ٹیلی گرام، رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ورنہ حضرت عثمان سے پوچھ رہے تھے عثمان کیا بات ہے، موبائل سے بات ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ افواہ یہ ہوئی کہ حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ کو اس بات کا بڑا دکھ، اور یہ قانوناً بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سفارتی اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ کسی سفیر کو قتل کریں، چاہے وہ ملک آپ کا دشمن ہی کیوں نہ۔ ہاں، آپ سفیر کو اپنے ملک سے نکال سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ یہ سفارتی آداب کے منافی ہوتا ہے۔ تو گویا رسول اللہ کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ انہوں نے تو سفارتی آداب کو بھی پسند نہیں کیا، اس قدر جاہل قوم ہو گئی کہ ہمارے ایلچی کو قتل کر۔
آپ نے صحابہ کرام سے بیعت جس بنیاد پر افواہ کی بنیاد. اب آپ اللہ کے سچے رسول، لیکن رسولوں کو بھی جب تک رب نہ بتائے انہیں خود سے کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. جب تک اللہ رب العالمین انہیں نہ بتائے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ نے افواہوں پر یقین کر کے صحابہ سے بیعت لینی شروع کی کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص ہے. ایک درخت تھا، غالباً کیکر کا کوئی درخت تھا، اس کے نیچے آپ بیٹھے اور صحابہ سے آپ نے بیعت لی. صحابہ نے دھڑا دھڑ بیعت کی. اس بیعت کو قرآن میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا. یہ وہ بیعت تھی جس پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا کہ آج جو تم نے اپنا ایمانی جذبہ دکھایا ہے، تمہارے اس جذبے کو دیکھ کر اللہ تم سے راضی ہو. حتیٰ کہ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ کرا، دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کرا اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا اور دایاں ہاتھ بائیں میں دیا اور ہاتھ ملایا اور کہا کہ عثمان نے بھی بیعت کر لی مجھ سے، آج ہم عثمان کا بدلہ دے کر. ایک بات میں اور بھی سمجھاتا چلوں، ایک تو نبی افواہ پر عمل کر رہا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی بتایا نہیں، اور افواہ جھوٹی ہے اور نبی کریم کو پتہ نہیں. یہ ذرا سمجھتے جائیے گا، اس سے آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح. دوسرا، کئی دن لگ گئے ان کو روکے ہوئے، کوئی اطلاع بھی نہیں آ رہی. حضرت عثمان رکے ہوئے ہیں، محصور ہیں، واپس بھی نہیں آنے دے رہے. لیکن آپ چونکہ مدینے سے آئے تھے اور مدینے میں نماز فرض ہو چکی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے وہاں تو باقاعدہ ایک عملی طریقہ نماز کا تیار ہو چکا تھا. نماز کو معراج میں ابھی آپ مکے میں تھے اور آپ نماز فرض ہو چکی تھی. حضرت عثمان اتنے دن وہاں رکے رہے تو آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے نا کہ نہیں پڑھتے ہوں؟ یقیناً نماز پڑھتے ہوں. اور نماز جب پڑھتے ہوں گے تو نماز میں درود بھی پڑھتے ہوں گے، یقیناً پڑھتے ہوں گے. کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نماز ایک دعا ہے اور دعا جب تک اس میں درود نہ ہو وہ سر سے اوپر جاتی. اللہ نے اسی لیے نماز میں بھی درود رکھا تاکہ ہماری نماز میں کی جانے والی دعائیں قبول ہو جائیں. حضرت عثمان نے نمازیں پڑھی، نمازوں میں درود پڑھا. تھوڑا فاصلہ ہے، حدیبیہ مکے سے زیادہ دور نہیں ہے، چند میل کا فاصلہ ہے. اب آپ حدیبیہ میں بیٹھے اور آپ زندہ موجود ہیں، عثمان بھی زندہ موجود ہے. عثمان جو نمازوں میں درود پڑھتا ہے، آج کتنی پبلک کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی درود پڑھے فوراً اٹھا کے مدینے پہنچا دیا جاتا ہے، جو بھی درود پڑھے فوراً اٹھا کے مدینے پہنچا دیا جاتا ہے. بعض ضعیف روایات کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام. زمین میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، جو بندہ درود پڑھتا فرشتے اس کو اٹھاتے مدینے پہنچا دیتے. ایک بات آپ
ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا درود مدینے جا رہا ہے، آپ کا درود اگر مدینے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے قبول ہی نہیں ہو رہا، قبول ہی نہیں ہو رہا۔ قبول کون کرتا ہے؟ مدینے والی سرکار یا عرش والا رب؟ کون قبول کرتا ہے؟ عرش والا کرتا ہے۔ اور اس درود کے پہلے لفظ ہی یہ ہے، اللہم، اے اللہ۔ آپ نے مخاطب ہی رب کو کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اب یہ درود اللہ کے پاس جائے گا، اللہ نے اگر قبول کیا تو آپ نے حضور کے لیے اللہ سے رحمت مانگی ہے، اللہ وہ رحمت حضور پر نازل کر دے گا۔ یہ ہے درود کے پہنچنے کا مطلب۔ اگر درود روزے پہ پہنچ رہا ہے، اوپر جا ہی نہیں رہا، تو سمجھو بیکار جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ یہاں سے بیٹھے عمرے پہ جا رہا ہے، وہ جی مدینے والے کو میرے سلام کہہ دینا، یہ سب مشرکانہ عقائد کے شاخسانے ہیں۔ میرے مدینے والے سرکار کو سلام کہہ دینا۔ بڑھیاں بھی یہاں بیٹھی کہہ رہی ہوتی، وہ جو مدینے والے نے یاد کیا بس اس دفعہ ویزا رہ گیا۔ مدینے والے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کرم کیا، اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے مجھے اس دفعہ یہ سعادت بخشی۔ نہیں، مدینے والے نے یاد کیا، مدینے والے نے یہ کیا، ان کی وجہ سے ان کو جا کے سلام پہنچائیں گے۔ بلکہ بہت سارے لوگ وہاں، بہت ساری جگہ ہیں، جبل نور ہے، جبل رحمت ہے، غار ہے، وہاں جب لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا میسیجز لکھ کر آتے ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ پاکستانی، انڈین اور بنگالی، یہ تینوں قومیں ایسی ہیں، اور سب سے زیادہ بت پرستی بھی انہی لوگوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان نے جو نمازیں پڑھی ان کا درود، اب تو حضور دنیا سے چلے گئے، فوت بھی ہو گئے، وفات بھی پا گئے، موت کا اطلاق بھی آپ پر ہو گیا، اب تو وہ سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ جب آپ 2.5-3 میل کے فاصلے پر حدیبیہ پہ بیٹھے ہیں، اس وقت حضرت عثمان کا درود فرشتے کیوں نہیں پہنچا؟ کیوں نہیں پہنچا رہے کہ اللہ کے رسول آپ بیعت نہ لیں؟ یہ عثمان کا درود ہے، وہ وہاں بیٹھے نماز پڑھ رہے، ابھی ظہر بھی پڑھی، یہ اس کا درود ہے، عصر پڑھی، یہ اس کا درود ہے، مغرب پڑھی، یہ اس کا درود ہے، وہ تو بیٹھے وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے قصاص کی بیعت لے رہے ہیں۔ یہ تو غلط جھوٹی بات ہے، افواہ ہے۔ ایک فرشتے نے بھی ایک دفعہ بھی درود آپ تک نہیں پہنچا ہے، زندگی میں نہیں پہنچا ہے۔ اور وفات کے بعد ساری دنیا کی خبریں بڑھی جاتی ہیں، ساری دنیا کی خبریں بڑھی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے، جب تک موجود رہے، آپ فرماتے تھے کہ ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات، اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال پیش ہوتے، اللہ کے مدینے میں پیش نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں پیش ہوتے۔ اور میں 2 دنوں میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب اللہ کے پاس میری ڈائری جائے تو اس میں سر فہرست لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں جب میری ڈائری جائے تو لکھا ہوا ہو کہ میں روزے سے۔ پھر روزانہ کی ڈائری جو فجر اور عصر میں جاتی ہے، یہ بھی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ کوئی ڈائری مدینے نہیں جاتی، ایک ڈائری بھی مدینے نہیں جاتی، مدینے کا کام ہی نہیں۔ آج حج پہ جائیں گے لوگ، پتہ نہیں یہاں سے مولوی پٹریاں پڑھائیں گے، بھائی 40 نمازیں مدینے میں پڑھنی ہے، کس حدیث سے؟ یہ تعلیم کس نے دی ہے کہ 40 نمازیں تمہیں مدینے میں پڑھنی؟ ہاں، آپ مسجد نبوی میں جائیں، اللہ کے رسول نے 3 مسجدوں کی زیارت کی اجازت دی ہے، بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی اور بیت المقدس کی۔
جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ان 3 مساجد کی آپ نے زیارت کی اجازت دی اور فرمایا ان 3 مقامات کے لیے آپ اپنا رخت سفر باندھ سکتے ہیں، یعنی آپ جانے کی سفر کی نیت ان 3 مسجدوں کو وزٹ کرنے کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہم کراچی میں نئے نئے آئے تھے تو ہمیں بھی شوق تھا، اچھا یار یہاں کوئی اچھی مسجد ہے، لوگ بتاتے تھے یہ جو گولڈ مسجد، دوبا مسجد، یہ ڈیفنس والی، یہاں یہ بڑی تعمیراتی شاہکار ہے، بغیر پلر کے بغیر ستون کے، ایسی گول بلڈنگ، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان ایسا جھکا ہوا، ایسا ہم بھی دیکھتے تھے، لیکن شرن یہ ناجائز ہے۔ شرن اگر آپ زیارت کی نیت سے جاتے ہیں 3 مسجدوں کا، ہاں نماز پڑھنے آپ کہیں بھی چلے، نماز پڑھنے آپ کہیں بھی چلے، دیکھنے کے لیے 3 مسجدوں کے سوا کسی کی اجازت نہیں، بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی اور بیت المقدس کا ثواب 1 لاکھ ہے، اور مسجد نبوی میں صرف 1000 لوگوں نے بنایا، 50,000 50,000 یہ یار لوگوں نے بنایا ہے، جن کی ہر بات میں مدینہ 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 ہوتا ہے۔ یہ مدینہ بدعات کو فروغ دینے کے لیے، یقین مانیے آپ ہوٹل پہ لکھتے مکہ ہوٹل، بریلوی روٹی نہیں کھائیں گے وہاں سے، یہ وہابیوں کا ہوٹل ہوگا مکہ، ٹھیک ہے، اور وہابی بھلے مدینہ ہوٹل لکھتے، ساری ہری پگڑی والے وہیں روٹی کھائیں۔ یہ ذہنیت ہے، بدعات کو فروغ دینے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عثمان کے محصور ہونے کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جو افواہ اڑی، اللہ کے رسول بھی اس افواہ کا شکار ہوئے، اور درود بھی آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ جب زندگی میں نہیں پہنچا تو وفات کے بعد کیا پہنچے گا؟ تھوڑا سا گھر جا کے سوچئے گا، جب زندگی میں انسان نے نہیں پہنچایا تو وفات کے بعد کیوں پہنچائے گا؟ اور پھر مدینے پہنچانے کی کوئی تک بھی نہیں ہے۔ ہم نے مخاطب اللہ کو کیا، آئے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے، اور دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جائے گی تو قبول ہوگی۔ اگر ڈاکیے نے راستے میں ہی لیٹر ڈاک سے نکال کر کسی اور گھر میں دے دیا ہے، پتہ تو تھا اللہ کا، اور فرشتے پوسٹ مین کا کردار ادا کر، لیٹر ڈاک سے خط نکالا، بجائے اللہ کے پاس لے جانے کے مدینے لے گئے۔ وہ ایڈریس صحیح تو نہ ہوا نا، جہاں آپ پہنچانا چاہتے تھے وہاں نہ پہنچا۔ میرے بھائی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، آپ ماشاءاللہ ابھی عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج عمرے قبول کرے، اور جب تک آپ صحیح عقیدہ لے کر نہیں جاتے، یقین مانیے آپ کو پیسوں کے ضائع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بس زمزم آپ لے آئیں گے، کھجوریں آپ لے آئیں گے، یہ آپ کے پرافٹ میں ہے، اجر کچھ نہیں ملے گا جب تک آپ کا عقیدہ توحید پر راسخ نہیں، توحید پر راسخ نہیں۔ 96 کی بات ہے، اس وقت یہ زمزم کا کنواں جو اب تو چھتا ہوا ہے، مطاف کے اندر آ گیا ہے، اس وقت یہ ایریا اوپن ہوتا اور ادھر سے گھوم کر سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں، وہاں سے ہم وضو بھی کراتے تھے زمزم کے پانی سے، اور اب وہ سارا بند کر دیا۔ اس وقت زمزم کے کنویں کے پاس 96 کی بات ہے، جب میں پہلی دفعہ پنجاب کی کوئی بڑی خاتون تھی، اب وہ بیت اللہ کو یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے دنیا میں پاکستان میں بڑے بڑے مزار ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے سبحان اللہ، میں نے دنیا میں کتنے مزار دیکھے پر اللہ میاں کے مزار کی کیا بات۔ اب جب یہ ذہن لے کر بندہ جائے کہ یہ اللہ میاں کا مزار ہے، اور مزار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندر بزرگ دفن ہے، اور تو اللہ
دفن کیے بیٹھی ہے اور آئیے حج کرنے، کیا ملے گا تمہیں؟ ملے گا کیا تمہیں؟ اور پھر رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں پنجابی، اللہ دیکھ میں کنی دوروں آئیاں تینوں ویکھن آئیاں، ایک باری بوا تے کھول، ایک باری بوا تے کھول، میں کنی تڑپ نال آئیاں تیرے کو۔ اب مجھے سمجھ رہی اللہ اندر بند ہے، دروازہ کھولے گا میں دیکھوں گی۔ میرے بھائی، حج پہ جانے سے پہلے صالح اہل توحید علماء سے اپنے پہلے عقائد کی اصلاح کر کے، تاکہ آپ کا لاکھوں روپیہ آپ کو وصول ہو، بجائے اس کے کہ زندگی کے پہلے گناہ معاف ہو ہم اور چڑھا کے آ جائیں۔ ہمیں کیا حاصل؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے زندگی کے گناہوں کو بالکل مٹا دیں۔ ایک فرمایا ہجرت، جو اسلام کے لیے، ایمان بچانے کے لیے بندہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف کرتا ہے، جب وہ ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا توبہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے جو بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ، گناہ ہی نہ کیا۔ تیسرا فرمایا جب بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، پہلے کافر تھا، اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اس کی سمجھ میں دماغ میں بات آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، تو اس کا کفر سے اسلام میں آنا اس کی پچھلی زندگی کو بالکل دھو دیتا۔ اور چوتھا اور آخری آپ نے فرمایا حج کرنا، حج مبرور، جو خالصتاً الحاج کہلوانے کے لیے نہیں، نادرا کے شناختی کارڈ میں حاجی معین الدین لکھنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس نے حج کیا، اللہ تعالیٰ اس حج کی وجہ سے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو ایسے بنا دیتی ہیں جیسے انسان اس دن تھا جس دن یہ پیدا ہوا، اس کے جسم پر گناہ کا کوئی ذرہ، کوئی علیش نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تم میں کوئی اڑتی افواہیں لے کر کے آئے، وہ فاسق ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی ایسی خبر لے کر آئے افواہوں بھری، فتبینوا، ان خبروں پر عمل پیرا ہونے سے پہلے تصدیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم محض افواہوں پہ یقین کر کے اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے آپ ان پر حملہ آور ہو جاؤ، کوئی فیصلہ کر بیٹھو اور پھر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ فرمایا اگر تم بغیر جانے، بغیر تحقیق کیے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے، اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے
کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو بات بھی اس کے کان میں پڑتی ہے فوراً سنا دیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا، پوچھتا نہیں، قریبتا نہیں، چھان بین نہیں کرتا، بس سنی، جسے کہتے ہیں نا سنی سنی۔ میرے بھائی اگر ہم بھی یہی کام کریں پھر ہم بھی سنی ہوں، پھر اہل حدیث ہونے کا کیا فائدہ؟ سنی وہی ہوتا ہے جو سنی سنائی پہ رہے، سنی سنائی پہ رہے، تحقیق نہ کرے۔ آپ تو اللہ کے بندے ہو، تحقیق کرنے پہ آؤ تو اتنے سخت، فرض کے بعد کسی کو دعا بھی نہیں مانگنے دیتے۔ اگر کٹر بننے پہ آئے تو اس قدر دعا بھی حرام، بدعت بدعت بدعت۔ اور اگر لچک پیدا کرنے پہ آئے تو سب کچھ ہی جائز، سب کچھ ہی جائز۔ میرے بھائی اسلام اتنا کھرا مسئلہ ہے، لچک پسند کرتا ہے لیکن وہ اسلام نے خود لچک دی ہے۔ جہاں آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آپ نے علماء سے کہا، مفتیوں سے کہا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اس میں سے دو مفہوم نکل رہے ہیں، ایک مفہوم پہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے اور ایک پہ تھوڑا آسان ہے۔ باب الاسلام مسجد کو آپ کے گھر سے دو گلیاں آتی ہیں، ایک گلی تھوڑی تنگ ہے اور دور بھی پڑتی ہے، اس پہ کچرا بھی پڑا ہوا ہے، اور ایک گلی صاف ستھری ہے، کھلی ہے اور قریب بھی پڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو وہاں کھڑے ہوئے ایڈریس پوچھا ہے تو اس حدیث کے تحت آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ جو آسان والی گلی ہے وہ اس کو بتاؤ، مشکل والی اس کو نہ بتاؤ۔ یسروا ولا تعسروا کا یہ مطلب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا۔ خود روزے کے حکام میں اللہ رب العالمین نے کہا، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ بیماری کی وجہ سے تم کو روزوں کی چھوٹ دے دی، سفر کی وجہ سے تم کو روزوں کی چھوٹ دے دی، کیونکہ اللہ رب العالمین آسانیاں چاہتا ہے، رب العالمین تنگی نہیں چاہتا۔ لہذا افواہوں کے کان نہ دھریے، بات پہ توجہ دیجیے، تحقیق کیجیے، سنی سنائی بات فوراً شیئر نہ کیجیے۔ آج کل جیسے لوگ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، پیسہ تو لگتا نہیں، کہیں سے کوئی میسج اٹھایا فوراً، میسج اٹھایا فوراً آگے فارورڈ کر۔ یہ اللہ کے ہاں پوچھے جانے والی بات ہے۔ یہ جو فارورڈنگ میسجز ہیں اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تو نے کس سے پوچھ کر تو نے شیئر، اس میں اتنے جھوٹ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے، حضرت علی کا قول ہے، حضرت عمر کا قول ہے، کہیں جو حدیث بھی لکھا ہوتا ہے بخاری کا حوالہ بھی دیا ہوتا ہے، اور وہ بخاری تو کیا حدیث کی کسی کتاب میں وہ بات نہیں ہوتی۔ لوگ اسے دھڑا دھڑ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ان افواہوں سے بچیے، ان افواہوں پہ کان نہ دھریے، ان سے بچیے، دور رہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر ایک بات کا حساب ہے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل رب العالمین کے ہاں پوچھے جانے والے ہیں۔ رب العالمین قیامت والے دن تمہاری زبان پہ چپ کی مہر لگائے گا، بولنے والی زبان گونگی ہو جائے گی،
نہ بولنے والے رب العالمین کے ہاں بولیں گے۔ ہاتھ تو نہیں بولتا، کان تو نہیں بولتا، آنکھیں تو نہیں بولتی، پاؤں بھی تو نہیں بولتے، اور صرف زبان بولتی ہے۔ لیکن قیامت والے دن بولنے والی زبان کو رب العالمین نختم علی افواہہم، چپ کی مہر لگا دے گا، زبان کو گونگا کر دے گا۔ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے۔ فرمایا ہم پوچھیں گے ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارے کان کے بارے میں، تمہاری آنکھ کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں۔ اللہ کہتا ہے ہم سوال کریں گے، ہم پوچھیں گے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سارے پوچھے جانے والے ہیں، آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ رب العالمین پوچھے گا روز آخرت تو نے اپنے کانوں سے کیا سنا؟ آپ کہیں گے الہ العالمین میں جو سنتا تھا آگے فارورڈ کر دیتا تھا، جو سنتا تھا بیان کر دیتا تھا، میں نے آج تک کسی مسئلے کی تحقیق نہیں کی۔ لوگ جو کہہ جاتے ہیں سن کے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آج اس پڑھے لکھے دور میں بھی مولوی یہ بھی کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ میاں اب تک جتنے یہودی مرے ہیں وہ علی حجویری جسے لاہور والا داتا کہتے ہیں اس نے مارے تھے۔ یہ جو ہٹلر تو کام کا کریڈٹ لے کے چلا گیا۔ اس پڑھے لکھے دور میں بھی ایسے ایسے جوہداء موجود ہیں، ان سے سوال کوئی نہیں کرتا، بلکہ جواب میں سبحان اللہ انہیں سننے کو ملتا۔ سبحان، کیا جھوٹ بولا سبحان۔ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ یہ سبحان اللہ اس وقت پبلک کے منہ سے نکلواتا اسی لیے تاکہ یہ کہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو کتنا جھوٹا ہے، اللہ پاک تو کتنا جھوٹا ہے۔ اور میں نے دیکھا جتنے بڑے بڑے جھوٹ مولوی بولے اتنا بڑا سبحان اللہ بولے، اتنا بڑا سبحان اللہ۔ رب العالمین نے یہ پوچھنا ہے، ہم سے سوال کرنا ہے کہ میرے بندے میں نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی، نعمتوں سے تمہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کمایا تم نے ان نعمتوں سے؟ آج میرا کان، میرا ہاتھ، میری زبان، میری آنکھ، میری پاؤں، میری ٹانگ، میرے بات، ہم میرا کرتے نہیں کرتے۔ اس دن پتہ چلے گا یہ جو چیزیں آج میری ہیں نا کل یہ میری نہیں ہوگی، جب میرے خلاف ہوگی تو میری تو نہ ہوگی نا۔ جیسے کوئی بیٹا باپ کے خلاف گواہی دینے کھڑا ہو جائے تو باپ تو یہی کہے گا بیٹا میں نے غلطی کی، تجھے ساری زندگی تجھ پہ اپنا سب کچھ لٹاتا رہا یہ سمجھ کے کہ تو میرا بیٹا، آج پتہ چلا کہ تو میرا دشمن ہے، لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم میرا کرتے ہیں، یقین مانیے قیامت والے دن یہ سب پرائے ہو جائے۔ جب ہمارے خلاف بولیں گے تو ہمارے دل میں ان کی کیا محبت ہے، کیا قدر رہے گی کہ یار انگلی کا ایک ناخن بھی خراب ہوا تھا تو کتنے دن میں ڈاکٹر کے پاس پٹی کرانے جاتا ہے، صرف اس لیے کہ میری انگلی ہے۔ آپ یہ بھی نہیں مان رہی کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، یہ بولے گا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ذریعے سے کس کس کو قتل کیا، کس کی جیب کاٹی، کس کی عزت تار تار کی۔ یہ ہاتھ بولے، ہم تو اپنے خلاف گواہ اپنے ساتھ لیے پھر رہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ ہم جتنے بھی اپنے خلاف گواہ ہیں اپنے ساتھ لیے پھر رہے، بچاؤ کی کوئی صورت۔ اب یہ زمین ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، میرا دفتر ہے، میری فیکٹری ہے، میری گلی ہے، میرا گھر ہے،
میرا پلان ہے. لیکن آپ کو پتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین ساری زندگی کی خبریں رب العالمین کو سنا دے گی. یہ کون ہے اصلیت بتا دے گی، کیا کرتا رہا ہے سب کچھ اگل دے گی. زمین میرے اوپر اس نے کیا کیا؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ آج ہوتے ہیں زمین کی پشت پر ہوتے ہیں. یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہ بن جائے گی. کیا بنا؟ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحیٰ، اس لیے کہ رب العالمین نے زمین کو وحی کیا ہوگا، حکم کیا ہوگا کہ بتا. آج تو دیکھو نا ہمارے عہدے، ہمارے منصب ہم پر پردہ ڈالے ہوئے، کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ ڈی سی ہے، کمشنر ہے، کچھ بھی مرضی کرتا ہے. مثلا اگر کوئی بڑے آفیسر رات کو اگر کوئی لڑکیاں اپنے ہاں دفتروں میں منگواتے ہیں، باہر جو چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں وہ اندھے نہیں ہوتے، ان کو نظر آتا ہے کہ رات گئے، کون آیا کون گیا سب پتا ہو، لیکن بتا نہیں سکتے. کیوں؟ عہدہ بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے. اور قیامت والے دن یہ عہدے ختم، عہدے ختم. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا، اس وقت انسان کہے گا ہے زمین کو ہو کیا گیا، میں نے تو چھپ کر گناہ کیا. اس نے وہ بھی بتا دیا. رجسٹر کوئی بات نہیں چھوڑے گا. نہ کسی روح سے رب کے آگے شرم سے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. جب رجسٹر رب العالمین کھول کے آگے رکھے گا وہ کہیں گے ہے مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ تو میری کوئی چھوٹی برائی چھوڑی نہ بڑی، اس نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. میں تو سمجھتا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ اللہ کے نظام کو اتنا کمزور نہ سمجھے، بہت کڑا نظام. دنیا میں تو پیسہ کام آ جاتا ہے، وکیل بچا لیتے ہیں، ہماری طرف سے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں چونکہ انہوں نے بھاری فیس لی ہوتی ہے. اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں کوئی وکیل نہیں. آپ ڈائریکٹ پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا اور آپ کے پاس انکار کی گنجائش ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز محفوظ کر رکھی اور اس وقت آپ کے سامنے کھول دی. جیسے آپ کہیں بھی عدالت میں کھڑے ہو، عدالت پوچھے جو آپ نے مرغی چرائی، بولے نہیں چرائی. دوسرا اپنی جیب سے موبائل نکال کے جج صاحب یہ دیکھو یہ بندہ یہی ہے یا کوئی اور ہے، یہ چرا رہا ہے کہ نہیں چرا رہا. پھر آپ کیا کہیں؟ پھر سوائے سر جھکانے کے ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے بڑا کڑا نظام رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں افواہوں سے دور رکھے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. حج عمرے سے پہلے اپنے عقیدوں کو توحید پر راسخ کر لیجیے، بدعات اور خرافات سے دور رہیے، جہالت سے دور رہیے، قرآن و سنت کی علم کی روشنی سے خود کو مالا مال کیجیے. اللہ رب العالمین تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی اچھی کرے.